الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري كيف أمتي بعدي حين تبختر رجالهم وتمرح نساؤهم وليت شعري حين يصيرون صنفين صنفا ناصبي نحورهم في سبيل الله وصنفا عمالا لغير الله۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کاش میں جان لیتا کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا اور ان کو کیا کچھ دیکھنا پڑے گا جب ان کے مرد اکڑ کر چلا کریں گے اور ان کی عورتیں سر بازار اتراتی پھریں گی، اور کاش میں جان لیتا جب میری امت کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک قسم تو وہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں سینہ سپر ہوں گے، اور ایک قسم وہ ہوگی جو غیر اللہ ہی کے لیے سب کچھ کریں گے۔ اس حدیث شریف میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے زمانے میں امت میں جو بگاڑ پیدا ہوگا اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پہلا بگاڑ یہ ذکر کیا ہے کہ اس امت کے مرد اکڑ اکڑ کر چلا کریں گے، اترا کر چلیں گے، ان کے اندر تکبر آ جائے، اور تکبر ام الامراض ہے، اور یہی بہت سے آپس کے اختلافات اور فساد کا سبب بھی ہے۔ ہر شخص جب اپنے ذہن میں اپنے لیے ایک معیار سوچ لیتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر ایک معیار بناتا ہے، اور اس کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو غصہ آتا ہے اور وہ اس کو اپنے حق کے خلاف سمجھتا ہے اور وہ جھگڑتا ہے، یہ کبر کی علامت ہے۔ اور حدیث شریف کی روح سے جو حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بڑائی میری خاص صفت ہے، جو مجھ سے اس میں الجھے گا میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ تو تکبر سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوسرا بگاڑ جو ذکر کیا وہ یہ کہ میری امت کی عورتیں اتراتی پھریں گی۔ آج یہ دونوں بگاڑ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ عورتیں فیشن کر کے، بناؤ سنگھار کر کے، دوسری عورتوں کو نیچا دکھانے کے لیے اور مردوں کے سامنے اپنے آپ کو خوبصورت کر کے پیش کرنے کے لیے اس طرح باہر نکل رہی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ حدیث شریف کی روح سے جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کی خوشبو پھیلتی ہو، اس کی مہک اٹھتی ہو، تو ایسی عورت زناکار ہے، اس کو زانیہ قرار دیا گیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری امت کی ماؤں بہنوں اور عورتوں کو کیا ہوگی، وہ کس طرح بے حجاب ہو کر باہر نکل جاتی، کس طرح بازاروں میں اور کس طرح ہوٹلوں کے اندر وہ گھوم رہی ہیں اور پھر رہی ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ اخلاص کا فقدان ہو جائے گا، یعنی دو قسم کے لوگ ہو جائیں گے۔ ایک قسم کے تو وہ ہوں گے جو اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، یہ تو مخلصین ہوں گے۔ لیکن دوسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے کہ جو سب کچھ غیر اللہ کے لیے کریں گے، چاہے عبادت ہو چاہے کوئی معاملہ ہو، نماز پڑھیں گے تو بھی غیر اللہ کے لیے، اور کوئی معاملہ کریں گے تو وہ بھی غیر اللہ کے لیے۔ اس حدیث میں جو یہ بگاڑوں کو ذکر کیا گیا ہے یا دیگر کچھ روایات جن کے اندر فتنوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کا مقصود صرف یہ نہیں کہ انسان کی معلومات میں اضافہ ہو جائے، اس کو فتنوں کے بارے میں کچھ علم ہو جائے، بلکہ مقصود اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ وہ غور کرے یہ بگاڑ میرے اندر تو نہیں، یہ میرے گھر والوں کے اندر تو نہیں، اور اس سے بچنے کا اہتمام کرے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے بگاڑ و فتنے سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔